نئی فصل شروع کرتے ہیں. فصل فی فضل ایصال الثواب الی الاموات. موتا کو جو انتقال کر گئے ان کو ثواب پہنچانے کی فضیلت کا بیان، ان کو ثواب پہنچانے کا بیان ہے یہ ایصال ثواب جس کو کہتے ہیں. ایصال ثواب کا مسئلہ بھی جو ہے نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے لوگ کے درمیان بڑا متنازعہ مسئلہ بن گیا ہے. بڑا آئے دن جھگڑا، ایصال ثواب جائز ہے، ایصال ثواب کر سکتے نہیں کر سکتے. بھئی ایصال ثواب ہے کہ کوئی اچھا کام کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا ہے کہ اے اللہ اس سے یہ جو اچھا کام میں کیا ہوں اس سے جو ثواب ملا ہے وہ میری طرف سے ان کو تحفتاً دے دے. تو یہ آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ جی کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے. ثواب کوئی پوچھتے کہ آپ کیسا ثواب پہنچاتے ہیں؟ ان کا تو انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا نہیں، اگر بہت زیادہ دور رہتے ہیں تو ہم خود ثواب نہیں پہنچا سکتے. جی جیسا کہ بہت سارے لوگ سوال کریں گے مجھے، حبیب صاحب آپ جو شروع میں فاتحہ پڑھتے ہیں درس کے دوران تو اس میں شیخ الاسلام کو بھی آپ جو ہے ثواب بھیج رہے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے، ایسا کیسا ہوتا؟ زندہ لوگوں کو ثواب بھیج سکتے کیا؟ بابا بھیج سب کو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھ لو کہ ہمارے اندر پہنچانے کی طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ثواب کو پکڑ ہی نہیں سکتے ہیں. ثواب ہمارے کنٹرول کی چیز نہیں، وہ ایک روحانی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کی کنٹرول کی چیز ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کا جو بھی ثواب ملا ہے وہ فلاں کو پہنچا دے. آپ کسی کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں، جی قریب کے آدمی کو، دور کے آدمی کو، جس کو جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے ہو، جو زندہ ہے، جو انتقال کر گئے، آپ کسی کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ثواب کا کام، ہاں ایصال گناہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی غلط کام کروں گا اور کہوں گا کہ میں ان کے نام پہ جو ہے اس کا ان کے ریکارڈ میں ڈال دو. نہیں، ایصال گناہ نہیں ہوتا، ایصال سیئات نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، صرف ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اور ایصال ثواب بھی ہم نہیں کر سکتے. ہم ایصال ثواب کرنے کا مطلب کیا ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ ثواب پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے اور اس کی اجازت ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو کچھ اور اس کے قسمت میں نہیں ہوگا. انسان کو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، صرف وہی چیز ملے گی جو اس نے کام کیا. جو انسان نے سعی کیا، جو انسان نے محنت کیا ہے، اس کو وہی چیز ملے گی، دوسری چیز اس کو نہیں ملے گی. یہ ایک آیت کریمہ ہے. جی یہ آیت کریمہ ہے. اس سے غیر مقلد بھائی کا یہ اعتراض رہتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو اس کو ثواب اب پہنچ ہی نہیں سکتا، ختم ہو گیا، دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، اب کوئی کام آپ کچھ بھی کر لو اس کو ثواب نہیں پہنچتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو اس میں ابن تیمیہ، غالباً ابن تیمیہ کی بحث ہے، وہ بڑی اچھی بات اس میں بتائے ہیں، ابن تیمیہ بتائے ہیں، اور یعنی ہمارے اہل سنت کے علماء تو بتائے ہیں. میں ابن تیمیہ کا بھی نام لے رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ ان کو مانتے ہیں، غیر مقلد حضرات مانتے ہیں. بہرحال اس میں بات یہ ہے کہ کون سے میت کو ایصال ثواب ہوتا ہے، کون سے میت کو ایصال ثواب. قبرستان میں ہزاروں قبر رہتے ہیں، آپ جا کر کس کو ثواب، یعنی کس کے لیے وہاں پر قرآن پڑھتے ہیں، یا کس کے لیے آپ کھانا کھلاتے ہیں؟ کس کے لیے کھانا کھلاتے ہیں؟ جس سے آپ کا تعلق ہوتا. یعنی انسان اپنے باپ کے لیے کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، اپنے دوست کے لیے کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس سے لیے. کیوں محبت کرتا ہے صاحب؟ اس نے کچھ تو کیا ہوگا نا. باپ ہے کیونکہ آپ کو پیدا کیا، آپ کو پالا بڑا کرا. ماں ہے، باپ ہے، اولاد ہے، آپ کے بھائی بہن ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہے، کچھ ان کے تعلق تمہارے سے رہا ہے، تو یہ ان کی سعی ہے. یہ ایک استاد ہے، انتقال کر کے آپ اس کے لیے دعا کرتے اللہ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، بڑے اچھے استاد تھے. کیونکہ وہ بڑے اچھے استاد تھے تبھی تو آپ کو توفیق ہو رہی ہے نا. تو یہ بھی ان کے عمل کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ان کے عمل کا حصہ ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، کئی مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کی اجازت دیے، اور شیخ الاسلام اس پر باب باندھے. آئیے احادیث شریفہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے کچھ روزے رکھنا باقی تھا، کچھ قضا تھے، رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، کوئی منت کرا تھا، کوئی روزہ اس کا بچ گیا تھا، روزہ رہنا اس کو باقی تھا اور وہ دنیا سے گزر گیا، صام عنہ ولیہ، تو اس کا جو وارث ہوگا وہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لے، ادا ہو جائے گا. جی بھئی میں اگر مر جاؤں اور میرے کچھ روزے باقی تھے،
میں مر گیا، اگر میرا بیٹا یا میرا بھائی میری طرف سے اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جو مر گیا ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وفی روایت عن ابن عباس، یہ جو روایت ہم پڑھے ہیں یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وَإِن كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ، فرماتے ہیں اگر کسی آدمی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا ہے، اگر کسی آدمی نے کوئی نذر مانگا تھا، کوئی منت مانگی تھی، اور ہم بتا دیے سابق میں کہ منت اچھی چیزوں کی مانگے تو ادا کرنا واجب ہے، اور اگر بری چیز کی اگر منت کرے تھے تو وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، وہ خراب بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اچھی منت مانگا تھا کچھ کرنے کے لیے، روزہ رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا، فقیر کو کھانا کھلاؤں گا، کچھ بھی منت کرا تھا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، منت کر لیا تھا، لیکن وہ کام ہو گیا اور وہ منت باقی تھی، نظر باقی تھی، اور آدمی انتقال کر گیا، اس کا ولی یعنی اس کا جانشین، جی اس کا آدمی جو ہے اگر اس کی طرف سے ادا کر دے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ قضى عنہ ولیہ، اس کو امام ابو داود نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 539۔ ٹھیک، اب یہ جب حدیث شریف سناتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ جو ہے عبادات میں ہو سکتا، میت کی طرف سے روزہ رکھ سکتے، نماز پڑھ سکتے، حج کر سکتے، یہ عبادتوں میں ہوتا، دوسرے چیزوں میں نہیں ہوتا۔ یہ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوا سو ہے، یہ ہمارے غیر مقلد حضرات کیا کہتے ہیں، پہلے تو کہتے ہیں کہ ثواب بھیج ہی نہیں سکتے، نمبر ایک ایسا کٹ کر دیتے، پھر اس کے بعد جب یہ حدیث شریف سناتے تو کہتے ہیں نہیں نہیں، نماز روزہ حج وغیرہ میں گنجائش ہے جی، دوسری چیز میں گنجائش نہیں ہے، وہ بولے تو کر سکتے، بس وہ کیونکہ فرض عبادت ہے نا، اس میں کر سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد کی حدیث۔